بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ لاہور۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو جتنا نقصان عمران خان نے پہنچایا کوئی دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ آنے والے وقت میں حکومت نام کی چیز غیر موثر ہو جائے گی۔ اب پرائیویٹ سیکٹر ملک کو آگے لے کر جائے گا۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں سرمایہ کاری درکار ہے، جس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے مدد لینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم گئے تھے تب ترقی بجٹ 1000 ارب تھا۔ ملک کو جتنا نقصان عمران خان نے پہنچایا کوئی دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ گزشتہ 4 سال میں سی پیک پر مجرمانہ غفلت ہوئی ہے۔ 4 سال میں $1 بیرون ملک سے سی پیک پر پاکستان نہیں آیا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ دنیا میں جس ملک نے ترقی کی وہاں برآمد بڑھی۔ ہمیں ٹیکس کلیکشن کو بھی دگنا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا 1500 ارب روپے کا دفاعی بجٹ اور 530 روپے پینشن کا بجٹ ہے۔ ٹیکس ریونیو کو 15-20 ارب روپے تک لے جانا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ جب پاکستان امریکہ کی ضرورت تھا تب ہم نے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ ہمارے اقتدار میں دورانیہ 9 سال ہے۔ ہماری حکومت ہمیشہ سے بحران کی کیفیت میں رہی۔ اگر پاکستان میں جمہوریت کو تسلسل سے چلنے دیا ہوتا تو حالات بہتر ہوتے، کیونکہ سیاسی استحکام اور اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل ملکی ترقی کا ہے۔ بلوچستان میں سیلابی صورتحال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ فوج تمام وسائل بروئے کار لا کر متاثرہ آبادی کی مدد کرے۔ راولپنڈی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے مواصلاتی نظام کو بہت نقصان پہنچا ہے، لہٰذا فوج تمام ممکن وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے متاثرہ آبادی کی مدد کرے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کمانڈر بلوچستان سے رابطہ کیا اور صوبے میں سیلاب کی صورتحال سے متعلقہ آگاہی حاصل کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کمانڈر بلوچستان کو صوبائی حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریلیف، ریسکیو اور بحالی کے کاموں کے لیے سول انتظامیہ سے ہر ممکن تعاون کیا جائے۔ شمالی وزیرستان میں فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن کیا، جس دوران فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ISPR نے بتایا کہ فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، جن میں حافظ گل بہادر گروپ کا دہشت گرد کمانڈر خبیب عرف بلال بھی شامل تھا۔ افغان وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہمارا ملک کسی کی فوج یا معیشت پر انحصار نہیں کرتا۔ افغانستان کے یوم آزادی کے موقع پر تقریب سے خطاب میں افغان وزیر دفاع نے عالمی قوتوں کو پیغام دیا۔ افغانستان کسی کی معیشت، فوج اور سیاست پر انحصار نہیں کرتا۔ بعض ممالک چاہتے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں، مگر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ملکی مفاد اور مذہب کے خلاف کوئی بھی مطالبہ ناقبول ہے۔ افغان وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہم اپنی ملکی معاملات کے خلاف کسی بھی خواہش کو قبول نہیں کریں گے۔ اب افغانستان حقیقی معنوں میں آزاد خود مختار ہے۔ پاک فوج اور اس کے سربراہ سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانے والے مزید اکاؤنٹس پکڑے گئے۔ انجینئر نوید نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا تھا کہ آرمی چیف نے 14 اگست کی تقریب میں شرکت کی جو لندن کے سفارت خانے میں ہوئی، تاہم سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی ویڈیو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے مئی 2021 میں ہونے والے دورہ یوکرین کی ہے۔ محمد نوید افضل ایک سمندر پار پاکستانی اور پنجاب کے ضلع جھنگ کا رہائشی ہے۔ پاکستانی فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی انجری کے باعث ایشیا کپ سے باہر۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی گھٹنے میں انجری کے باعث ICC T20 ایشیا کپ اور انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کو 4 سے 6 ہفتے آرام کی تجویز کی گئی ہے۔ ممکنہ طور پر شاہین شاہ افریدی کی نیوزی لینڈ میں اکتوبر میں ہونے والے
افریقی T20 سیریز کے لیے کرکٹ میں واپسی ہوگی۔ دبئی ایشیا کپ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے میچ سے قبل کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا گیا۔ فلائی نیوز کے مطابق ایشیا کپ کے اہم میچ میں روایتی حریفوں کے تجربہ کار کمنٹریٹر اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے۔ فہرست میں بھارت کے سابق کوچ روہت شاستری، عرفان پٹھان، گوتم گمبھیر کے علاوہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم اور وقار یونس بھی فرائض سر انجام دیں گے۔